كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام ہم سب کو اس عظیم الشان 15ویں سالانہ اقوام دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے دو قومی نظریہ ملکی سالمیت کا راز۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھے اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا ہمیں وہ مقصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اسلام میں دین کی جامعیت اس انداز کی ہے کہ دنیا کے امور کو دین کی تعلیمات کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور دنیا کے امور کا کنٹرول دین کو عطا کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر قرآن و سنت میں حکومت، حکمران اور رعایا کے مختلف ان کی جو ہدایات ہیں ان کی وضاحتیں کی گئی ہیں اور بالخصوص پاکستان کے باشندگان عام مسلمانوں سے اس موضوع میں منفرد بھی ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے نام پر اتنی بڑی ہجرت کی اور
اس نظریے کی بنیاد پر کہ جو مدینہ شریف کی سٹیٹ کا نظریہ تھا کہ جہاں پر اس سٹیٹ کی اساس کسی رنگ پر نہیں تھی، کسی نسل پر نہیں تھی، کسی زبان اور کسی جغرافیے کا کوئی مدار نہیں رکھا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر جس طرح مدینہ شریف کی سٹیٹ اس صفحہ ہستی پر بنی، تو اسی کی خیرات میں اور اسی نظریہ کے زیر سایہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے زمین کے اوپر ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ طویل سفر جو اسلامیہ نے ہند و پاک نے کیا، تقریباً 3 صدیوں کی جد و جہد تھی، جس میں قربانیوں کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ بالآخر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ قربانیاں رنگ لائیں اور خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں کے مسلمانوں کو علیحدہ اور آزاد ملک عطا فرمایا۔ وہ 3 صدیوں کی جد و جہد کہ جس میں ہمارے مشائخ نے، ہمارے علماء نے، ہمارے عوام نے بھرپور کردار ادا کیا اور ہند کو بیدار کرنے میں ہر مقام پر یہ لشکر پہنچے اور بالآخر کفر کو شکست ہوئی اور رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو عظمتوں سے سرشار فرمایا۔ اس سلسلہ کی کوششوں کا سب سے حسین منظر وہ ہے جب 1946 میں بنارس سنی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور وہ صدیوں کا طویل سفر اس کے قافلے اور کارواں منزل کے قریب ہوئے اور بنارس کی سرزمین پر 500 مشائخ اور 7,000 علماء اور 2 لاکھ عوام اہل سنت اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پاکستان کے حصول کے راستے میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جس کے نتیجہ میں آل انڈیا سنی کانفرنس جس کے کارکنان کی تعداد اس وقت 1 کروڑ تھی، اس کانفرنس کی اس کاوش کو رب ذوالجلال نے کامیابی عطا فرمائی اور آج ان کی کاوشوں کا ثمر یہ پاکستان ہے جس میں رب ذوالجلال نے ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پاکستان ہمارا صرف ملک ہی نہیں، یہ ہمارے یقین اور ایمان کا بھی ایک منظر ہے، کیونکہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پہلی امتوں میں ہم اس بات کو اچھی طرح ملاحظہ کرتے ہیں کہ کوئی امت ایسی امت نہیں تھی کہ جن کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہوں اور صدیوں بعد ان کے پیغمبر کی تبلیغ کا اثر ایسا موجود ہو جیسا اثر اس امت کے اندر موجود ہے۔ اور بالخصوص ہجرت مدینہ شریف کے بعد جس وقت تاریخ میں ہم ہجرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا ایک اعزاز بھی ہے اور تاریخ میں یہ ریکارڈ بھی ہے کہ اگرچہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے صدیاں گزر چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے مسلمان نے اسلام کی خاطر نہ رنگ کے لیے، نہ نسل کے لیے اور نہ ہی اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے 20 لاکھ مسلمانوں کی شہادت اور 2 کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ دینا یہ کوئی معمولی سا کردار نہیں تھا۔ تو رب ذوالجلال نے اس خطہ کے لوگوں کو شان عطا فرمائی کہ انہوں نے عملاً اس بات کو ثابت کیا کہ ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی گنبد خضرا میں حیات تابندہ کے ساتھ موجود ہیں اور ان کا دیا ہوا نظام اب بھی زندہ ہے، ان کا کلام بھی زندہ ہے اور ان کے عشق میں چلنے والے لوگ اب بھی اپنے اس عشق کا لوہا منوا رہے ہیں
اور اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نظریہ جو آپ نے مکہ شریف سے نکل کر مدینہ شریف پہنچ کر ایک سٹیٹ کی شکل میں پیش کیا تھا، یہ عالم اسلام میں بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی شان ہے کہ انہوں نے صدیوں بعد عملاً اس نظریے کو ثابت کیا اور پاکستان کی شکل میں ایک اسلامی سٹیٹ کی بنیاد رکھی، اور اتنے بڑے مقصد میں رب ذوالجلال نے ان حضرات کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس پورے جد و جہد کے سفر میں، اور یہ جو تاریخ امم کا ایک ریکارڈ کردار تھا، ہمارے اسلاف کے جو جذبے اور عوام کا جو خلوص تھا، اس کے پیش نظر سب سے بڑا مقصد جس مقام پر بھی پوچھا گیا تو بڑے سے بڑے قائد سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کارکن تک سب کا نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، آئین ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ یہ آواز پورے ہند میں گونجی اور بر صغیر میں اس کی جو تمازت اور حرارت تھی اس کو محسوس کیا گیا، اور پھر تاریخ انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زیر سایہ اتنا بڑا کام ہوا کہ جس کو تمام تاریخ کے ادوار میں ایک منفرد کارنامہ اور کردار یقیناً قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے بنانے کا جو ہمارا تقاضا تھا اور مطالبہ تھا اور جو جواز تھا، وہ جواز نظریہ پاکستان، کیونکہ اس وقت بھی وحدت ہند اور اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ تھا، یہ ایک بین الاقوامی لوگوں کے فلور پر پھیلا دینے والی ایک تحریک تھی، یعنی غیر جانبدار لوگ بھی بہت سارے ایسے پوچھ رہے تھے اور سوال کر رہے تھے کہ ایک ملک ہوگا، طاقت زیادہ ہوگی، آخر تم اس وطن کو تقسیم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ مصر کے ایئرپورٹ پر بانی پاکستان محمد علی جناح سے بھی یہی سوال ہوا کہ یہ دشمن کی چال ہے کہ جو ہند کو تقسیم کروانا چاہتا ہے تاکہ ہند کی طاقت ختم ہو جائے، اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو استعمار کا پروگرام ہے تم اس کے جھانسے میں آ گئے ہو اور اس ہند کو تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتے ہو۔ تو بانی پاکستان نے اس وقت وضاحت کی، اور اس وقت سے لے کر بچہ بچہ یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم برطانوی سامراج اور استعمار کے جھانسے میں آ کر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے وہ قرآن و سنت کا پیغام اپنی روح میں جذب کیا کہ جب بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 مجاہد لے کر جس وقت ابو جہل کے مقابلے میں آ گئے، اور جانبین میں کوئی اس لحاظ سے فرق نہیں تھا کہ علاقہ جدا ہو، جغرافیہ جدا ہو، تہذیب جدا ہو، رنگ جدا ہو، نسل جدا ہو، زبان جدا ہو، ایک ہی زبان تھی، ایک ہی کلچر تھا، اور آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، باپ بیٹا آپس میں مقابلے میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت فیصلہ کن جنگ ہوئی تو اس کا جو مدار تھا وہ صرف اور صرف کلمہ اسلام پر تھا کہ ایک طرف اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کا آخری نبی ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جو رب ذوالجلال کے باغی ہیں، بگوڑے ہیں، سرکش ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے غدار ہیں۔ تو اس بنیاد پر بدر کی جو مارکے کی اس تمازت تھی، اس سے اسلامیہ نے ہند نے اس بات کو اپنے لیے اخذ کیا، اور قرآن و سنت کی سینکڑوں نصوص سے یہ اپنے لیے بات کشید کر لی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارا لگتا کیا ہے، اس کا برادری میں ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ اس نے ہمارے والا کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو جو کلمہ گو ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہ رہا ہو وہ ہمارا بھائی ہے، اور جو ہمارے کلمے پر نہیں، اگرچہ وہ ہماری ماں کی گود میں پیدا ہوا تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ یہ مدار تھا
اور یہ بیس تھی کہ جس پر بر صغیر کے مسلمان چل نکلے، جس کو عرف عام میں ٹو نیشن تھیوری اور دو قومی نظریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر قائم رہتے ہوئے اسلاف نے کوشش کی، وہ 3 صدیوں کی جد و جہد کے بعد وہ دن آیا کہ رب ذوالجلال نے اس دو قومی نظریے کی برکت پر ہمیں یہ آزاد سلطنت عطا فرمائی۔ دو قومی نظریہ حقیقت میں تو وہ نظریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پیش کیا تھا اور مکہ شریف سے اس آواز کو بلند کیا اور اس وقت کے طاغوت کے مقابلے میں حق کی حمایت میں نکلے اور رب ذوالجلال نے قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرمائی۔ بر صغیر پاک و ہند میں جس وقت ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو سب سے مؤثر آواز جو ہے وہ شیخ سرہند حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے اکبر کے خود ساختہ دین الہی کے مقابلے میں دو قومی نظریہ پیش کیا اور پھر سے اسلام کو ایک نئی تازگی عطا فرمائی، تجدید کی۔ جس وقت کے رام اور رحیم کا فرق ختم کیا جا رہا تھا اور جس وقت سورج کو بادشاہوں کا پالنہار کہا جا رہا تھا، جس وقت ہندوؤں کے ساتھ ایسا ملاپ بنا کر ایک نئے دین کی معاذاللہ بنیاد رکھی جا رہی تھی، ایک مسلح سے ایک صوفی اٹھے جن کو رب ذوالجلال نے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس خون کی نسبت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے تخت شاہی کو لرزہ براندام کر دیا اور اللہ کے حکم کے ساتھ ایک دن وہ ایسا آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجددی تحریک کامیاب ہو گئی، اگرچہ انہیں گوالیار کے قلعہ میں بند ہونا پڑا مگر ان کا سوز دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا اور یہاں تک کہ بر صغیر پاک و ہند میں وہ دن آیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے افکار کی روشنی میں نئے سرے سے دو قومی نظریے کا یہاں پر پرچار کرتے ہوئے ہند کے بچے بچے کو بیدار فرما دیا۔ پھر ہمارے سامنے حضرت امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نعرہ مستانہ ہے جو انہوں نے برطانوی سامراج کے جبڑے توڑنے کے لیے لگایا تھا۔ انہوں نے کالے پانی کی سزا برداشت کر لی، وہ خلیج بنگال کی مشرق میں ان کی قبر سے آج بھی حریت کی اذانیں آتی ہیں، وہ حضرت امام فضل خیر آبادی ان کے فتووں سے برطانوی سامراج کی نیندیں حرام ہو گئیں اور پھر اسلامیہ نے ہند کے اندر ایک بیداری اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کا اگلا مرحلہ دو قومی نظریے کی شناخت کے لحاظ سے وہ کردار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جن کی وضاحتوں سے حضرت علامہ اقبال جیسے لوگوں کی آنکھیں کھلیں اور انہیں دو قومی نظریے کی اس طرح سمجھ آئی کہ لاہور کے تحریک خلافت کے اجلاس میں اور انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں جو آزادی ہند اور حصول پاکستان کے لیے فیصلے کیے جا رہے تھے، ان فیصلوں کی بیس وہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ جات تھے اور فتاوا تھے، جن سے ان قائدین نے اپنے لیے رستہ حاصل کیا اور راہ متعین کی کہ وہ محمد علی جناح جن کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا تھا، دل لا کر اس سے طائب ہو گئے اور اس رستے پہ لگے اور دو قومی نظریے کے ایک قائد کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا اور رب ذوالجلال نے ہمارے مشائخ علماء اور عوام کو ایک ایسا زیرک وکیل عطا فرمایا کہ جس نے ہند کا یہ کیس اتنے اچھے انداز میں لڑا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں کامیابیوں کے یہ تاج عطا فرمائے اور تاریخ امم میں ایک مثالی کردار اور کارنامے کا انداز پاکستان کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا حصول محض کسی کھوکھلے نعرے پر نہیں تھا، پاکستان کا حصول ایک بہت بڑے نظریے کی بنیاد پر تھا اور یہ اس نظریے کی برکت ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ ملک ہمیں عطا کیا۔ جواز جو فراہم کیا جا رہا تھا دنیا کے سامنے پاکستان کا تو وہ جواز یہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ عرب پوچھتے تھے تو عربوں کو بتایا گیا، اگر برٹش نے پوچھا تو اسے بتایا گیا۔ دنیا کے کونے کونے پر جب لوگ کہتے تھے کہ ہر علاقے میں اچھے برے اکٹھے رہتے ہیں، دنیا کے بہت سے خطے ہیں جہاں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، جب ان کا گزارا ہو رہا ہے تو ہند کے مسلمانوں تم بھی ہندوؤں کے ساتھ گزارا کرو، لیکن یہاں کا وہ خمیر جس کے اندر ایک خاص چیز مدینہ شریف کے فیض سے موجود ہے اور دوسری طرف وہ ہندوؤں کا تشدد کہ جو
اس پالیسی سے آگے گزر چکے تھے کہ جیو اور جینے دو کا انداز چھوڑ کر وہ مسلم امہ کی معاذ اللہ نسل کشی کرنا چاہتے تھے۔ اتنا تعصب تھا ہندوؤں کے اندر کہ وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے مذہب کو نہ چھیڑا جائے تو وہ مسلم امہ کو نہیں چھیڑیں گے، وہ اس بات کو چھوڑ کر مسلم امہ کے معتقدات پر حملہ کر رہے تھے، ہمارے نظریات کو مٹا دینا چاہتے تھے اور زور بازو کے ساتھ اسلام کو دبا دینا چاہتے تھے۔ ایسے ماحول میں یہ مسلمانان ہند کا جوان جذبہ تھا اور دین کی حرارت تھی اور یہ قرآن و سنت کے ساتھ پیار تھا کہ انہوں نے اپنی حکمت عملی کو طے کر لیا اور پرانے کے بعد کوشش کرتے رہے۔ رب ذوالجلال نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہمیں یہ سلطنت عطا فرما دی۔ یہ دو قومی نظریہ جو زاہدوں کی کہ زہد کا خلاصہ بھی ہے اور عابدوں کی عبادت کا نچوڑ بھی ہے، جو مفکرین کے افکار کا گلدستہ بھی ہے اور محدثین کی تعلیمات کا ایک روشن باب بھی ہے۔ آج اس دو قومی نظریے کو بھی کچھ لوگ پسے پشت ڈال کر پھر وہ وحدت ہند کے راگ الاپ رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کو نظریاتی طور پر خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور عملاً بھی پاکستان کے بنانے کا جو جواز تھا اس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ خاکم بدہن قبل اس کے کوئی ایسا وقت آئے ہم جو ان بزرگوں کی اولاد ہیں، ان مسلمانوں کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک میں اپنا پسینہ بھی دیا، اپنا خون بھی دیا، اپنی ساری صلاحیتیں بھی دیں، ہمارے ہوتے ہوئے اتنی بڑی امانت جو کہ 20 لاکھ مسلمانوں کے خون پر بنائی جانے والی مسجد ہے، اگر اس کو مندر میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر ہمارا زندہ رہنے کا جواز پیچھے کیا بچے گا؟ ان اسلاف کی محنتوں کی قدر یہ ہے کہ آج اس مسجد پر پہرا دیا جائے۔ یہ پاکستان نام کی مسجد جو سطح زمین پر ایک منفرد مسجد ہے، اس کو جو مندر بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف جہاد بھی وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اس واسطے دو قومی نظریہ جو اساس ہے اس کو آج بھی اس کا ابلاغ کرنا چاہیے، اس کا پرچار کرنا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اگر وہ نظریہ باقی نہ رہا تو پاکستان کی بقا کی دلیل باقی نہیں رہے گی، اس کا جواز ہی باقی نہیں رہے گا کہ اس ملک کو ہونا چاہیے۔ ہمیں اس نظریے کا اس واسطے پرچار کرنا لازم ہے۔ آپ جانتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص گوجرانوالہ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا اور اپنے کسی محسن سے یا کسی اور سے کہہ رہا تھا مجھے کوئی مکان دلوا دو، چونکہ میری ملازمت گوجرانوالہ میں ہے اور میں رہائشی ویسے اسلام آباد کا ہوں، اگر یہاں ملازمت کرتا ہوں اور مکان نہیں میرے پاس تو میرے لیے مشکل بڑی ہے، کوشش ہو کہ مجھے مکان میسر آ جائے۔ اب جس وقت اس کو کوششوں کے بعد مکان مل گیا اور تھوڑے وقت کے گزر جانے کے بعد اس کی ٹرانسفر ہو گئی اور وہ پھر کسی دوسرے شہر چلا گیا، اب جس نے مکان دلایا تھا وہ کہہ سکتا ہے کہ جو تمہارے پاس جواز تھا مکان لینے کا وہ تو ختم ہو چکا، اب مکان واپس کر دو، اب یہاں رہائش کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب اگر آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ واگا بارڈر کی جو لائن ہے یہ محض ایک اضافہ ہے، ایک اختراع ہے یا ایک بدعت ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نفرت کی دیوار ہے، تو وہ معاذ اللہ وہ پاکستان کی بقا کا جو جواز تھا وہ خود ختم کر رہا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہمارا اور ہڑپا اور گندھارا کا جو کلچر ہے وہ ایک ہے اور ہم اس تہذیب کے مالک ہیں اور ہماری یہ تہذیب ہے، تو وہ اپنے جواز ملک کی بقا کا جو جواز ہے اسے خود ختم کر رہا ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا قرآن اور ہماری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے یہ واضح کر رہے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہماری قومیت جو ہے وہ وطنیت کی وجہ سے نہیں، وہ جغرافیائی حدود کی وجہ سے نہیں، وہ رنگ کی وجہ سے نہیں، وہ نسل کی وجہ سے نہیں، وہ زبان کی وجہ سے نہیں، ہماری قومیت کلمہ اسلام کی وجہ سے ہے اور اس بنیاد پر یہ ملک ہم نے حاصل کیا۔ یا تو یہ کہا جائے کہ آج وہ ہندو اپنا مذہب چھوڑ کے مسلمان ہو گیا ہے تو سارا ہند کلمہ پڑ گیا ہے، لہذا درمیان میں کسی لائن کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اب آر پار ایک جیسا ہو گیا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ اسلام میں معاذ اللہ کوئی نئی واحد آ گئی ہے کہ وہ پہلے والا دین اس کے اندر لچک
دلچسپ پیدا کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں تو پھر دو قومی نظریہ آج ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس نظریے پر کل تم میں 20 لاکھ نے خون پیش کیا تھا، آج خون نہیں تو کم از کم اس کو اپنی تبلیغ سے، اپنی سوچ سے، اپنے افکار سے اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرو کہ جس ملک کی بنیاد کلمہ اسلام پر ہے انشاءاللہ اسے کلمہ اسلام پر ہی قیامت تک باقی رکھا جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں چونکہ جواز جو تھا وہ دو قومی نظریہ ہے تو بقا بھی دو قومی نظریہ ہے، اس ملک کے حصول کا سبب دو قومی نظریہ ہے تو اس ملک کی غرض و غایت بھی وہی دو قومی نظریہ ہے۔ سبب چیز کا وہ ہوتا ہے جو چیز کے مارز وجود میں آنے سے پہلے پیش نظر ہوتا ہے، اور جب مارز وجود میں آ جائے تو پھر اس کے اوپر جو چیز مرتب ہوتی ہے وہ اس کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ تو یہ ملک بناتے وقت کلمہ اسلام کا نعرہ تھا تو بن گیا، تو مطلب کیا ہے؟ ہم نے حاصل کیا کس بنیاد پر کہ یہاں مدینہ شریف کا نظام رائج کر دیا جائے، یہاں مکہ شریف کی وہ تعلیمات رائج کر دی جائیں، یہاں ظلم کا خاتمہ ہو، یہاں ناانصافی کا خاتمہ ہو، یہاں کسی پر ستم نہ ہو، یہاں حقوق پر ڈاکے نہ ڈالے جائیں، اور یہاں پر لوگوں میں کرپشن نہ ہو، اور یہاں پر وہ نظام ہو حقوق کا جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید اس بات کا اعلان کر رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 41 پڑھی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو اگر ہم زمین میں کنٹرول دے دیں، یعنی زمین ان کے قبضے میں دے دیں کہ یہ علاقہ ہے، یہ تمہارا ہے، اس پر تم راج کرو گے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نظام نماز قائم کرتے ہیں، وہ نماز کی اقامت کرتے ہیں، وہ آتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وہ امروا بالمعروف، اچھائی کا حکم کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور انجام جو ہے وہ امور کا اللہ کے لیے ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے آخری جملے میں یہ واضح کر دیا اگر میں دلا سکتا ہوں تو میں چھین بھی سکتا ہوں، اگر میں انعام کر سکتا ہوں تو انعام سے محروم بھی کر سکتا ہوں، اور تم چاہتے ہو انعام ہوا کہ وہ انعام برقرار رہے، پھر وہ چھینا نہ جائے، فرما پھر جس مقصد کے لیے حاصل کیا وہ مقصد پورا کرو۔ اس کے اندر نظام شریعت قائم ہو، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار ہو، اس کے اندر سنت کا راج ہو، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مناظر نظر آئے۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی شکر کا انداز ہوتا ہے، اس لحاظ سے شکر کرنا لازم ہے۔ تو جب کسی کو ملک دے دیا جائے، حکومت دے دی جائے، علاقہ دے دیا جائے، اس نعمت پر جو شکر کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اللہ کا دین نافذ کر دیا جائے، اللہ کی کتاب کو نافذ کر دیا جائے۔ تو یہ جو شکر کا انداز تھا وہ ہم سے پورا نہیں ہو رہا۔ کتنی زمانہ گزر گیا ہے اور آج تک ہم اسی رستے میں موجود ہیں، منزل ابھی بڑی دور ہے۔ دو قومی نظریہ جو بیس تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس واسطے رمضان المبارک کے ان پرکیف لمحات میں اس قرآن کو جو رمضان میں اترا اور اس پاکستان کو جو رمضان میں بنا، ہمارے لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کی بقا کے لیے واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، وائٹ ہاؤس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، تل ابیب اور انڈیا کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارا سب کچھ حرم میں موجود ہے اور ہمارا سب کچھ مدینہ شریف کے کرم میں موجود ہے۔ ادھر متوجہ ہوں گے تو ادھر سے یہ صدا آ رہی ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن بھی دیا ہے، اپنا فرمان بھی دیا ہے، اس کو پڑھتے جاؤ، اپنے محلے کی مسجد کو بھی آباد کرو، اپنے ملک کی مسجد کو بھی آباد کر ڈالو۔ ایسے سلسلہ میں دو قومی نظریہ ملک کے بن جانے کے بعد اس کا تقاضا کیا تھا؟ تقاضا اس کا اس انداز میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس نظریے میں حکم کی ایک حیثیت پیش نظر رکھی گئی ہے۔ حاکم کون ہوتا ہے، حکومت کس کی ہوتی ہے، حکم کس کا ماننا ہے اور وہ لازم کتنا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان حکم کی اساس یہ ہے کہ ایک ہے حکم الوہیت، اللہ کا حکم، اور یہ اصل ہے دو قومی نظریے میں کہ مقصد یہ تھا کہ ہم بندوں کے بنائے ہوئے ضابطے ان کے مطابق نہیں زندہ رہنا چاہتے، ہم اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ ہند میں اس سلسلے میں مشکلات پیش آ رہی تھی کہ اللہ کا بنایا ہوا ضابطہ اور ہے اور ہند ہم پہ اور وہ ہندو مسلط کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت یہ سوچ تھی۔ تو آج بھی وہی قرآن ہمارے سامنے ہے،
ہمارے اللہ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر تینوں فرمان ترتیب سے موجود ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر رب ذوالجلال نے یہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتے، جن کی حکمرانی اس کے مطابق نہیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ اب یہ حکم کی مدار پر ہے کہ حکم کیا گریڈ کیا ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر پھر نام بھی ویسے ہی ملنے والا ہے۔ کبھی حکم اس طرح کا ہے کہ جو اس کی خلاف ورزی کرے گا تو خلاف ورزی پر کفر کا حکم لگا دیا گیا، کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر ظلم کا حکم لگایا گیا، اور کبھی اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے فسق کا حکم لگا دیا گیا۔ رب ذوالجلال فرما رہا ہے جو میرے حکم سے اکڑتا ہے، مقابلے میں آتا ہے اور میرے نظام کو چھوڑ کر اپنے نظام چلاتا ہے، فرمایا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ یہ تین اللہ کے فرمان قرآن مجید میں ہیں، اور یہ دو قومی نظریے کا وہ تقاضا ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ جس بیس پر تم اپنا علیحدہ ملک چاہتے تھے وہ تو یہ بیس تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس بیس کو اب بھول رہے ہو۔ بیس یہ تھی کہ ہمیں ملک ملے، ہم اللہ کا حکم نافذ کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جب ملک مل گیا تو پھر انگریز کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کا قرآن جھنجھوڑ رہا ہے اب بھی اس بیس کو سامنے رکھو جس نظریے کی بنیاد پر تم ملک چاہتے تھے، اور یہ پہلی الوہیت یعنی الوہیت کا حکم، یہ حکم الوہیت یہ حکم کے لحاظ سے پہلی اساس ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کے نائب اعظم ہیں کائنات میں اور خلیفہ اعظم ہیں رب ذوالجلال کے، خالق کائنات فرماتا ہے یہ احزاب آیت نمبر 36 ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ فیصلہ کر دے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو یہ مومن مرد اور عورت یہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سامنے لے آئے، کہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں، یہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے مگر میرا دل یہ کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ وہ میرے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کرے یا میرے نبی علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں وہ اپنی چاہت کا اور اپنی خواہش کا اظہار کرے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑا گمراہ ہے۔ اس بنیاد پر یہاں پر حکم رسالت کی جو حیثیت ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ حکم الوہیت اور حکم رسالت یہ دو قومی نظریے کے اندر بحیثیت مومن ہماری زندگی گزارنے کا جو آرڈر ہے یہ اس کی اساس ہے۔ آگے وہ قول فقیہ اس کی تشریح ہے وہ اس کے ضمن میں ہے، اصل میں یہ حکم ہے اور اس حکم کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے دو قومی نظریے کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا جا رہا، اور آج اس ملک کی بقا اس پہ ہے کہ جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد کو پورا کیا جائے، اور جس وقت مقصدیت کو چھوڑا جائے گا ایک تو اپنے طور پر اپنی دلیل ختم کر دی جائے گی اور دوسرا رب ناراض ہوگا کہ ان کو کتنی بڑی نعمت دی تھی اور پھر ان تک آرڈر بھی پہنچایا ہے، اپنا حکم بھی دیا ہے، ان کو دو قومی نظریے کا ایمانی پس منظر دیا ہے، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے تو معاذ اللہ کسی وقت بھی بہت بڑی گرفت ہو سکتی ہے، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جو کے فساد اور تباہی کا سلسلہ بیان کیا ہے اس میں اس چیز کو ہمارے لیے سامنے رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، کسی ملک کو تباہ کرنے کا، تو کیا کہتے ہیں امرنا مترفیہا، جو اس کے خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو اس کے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں،
جو اس میں یہ طبقہ مالدار لوگوں کا ہوتا ہے، تو ہم ان کو اپنی طرف سے حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو ہماری مرضی کے مطابق، تو وہ آگے اکڑ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ففسقوا فیہا، وہ فسق کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے دیے ہوئے ضابطے کو ٹھکرا دیتے ہیں، عملاً ہمارے نظام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ فدمرناها تدمیرا، ہم اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، ہم اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضابطے قرآن میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب حکومت مل جائے، ملک مل جائے، تو بھول نہ جانا وہ رب قدرتوں والا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے حکم پر جھک جاؤ، اس کے نظام کے ساتھ مقابلے مت کرو، اور اس کی جو حکم ہے اس سے سرکشی مت کرو۔ تو یہ اتنا جو عرصہ گزر گیا، تقریباً 60 سال کے قریب، یہ اللہ کے ان ولیوں کی رحمت کا ایک سہارا ہے کہ جو جن کی آنکھیں اس سرزمین میں موجود ہیں، دفن ہیں جن کے مقدس بدن اس سرزمین کے اندر، اور جن کے مقدس خون ان شہیدوں کی اس خون کی عظمت ہے، ورنہ کب سے یہ نعمت کھینچ لی جاتی۔ تو اب اتنا وقت گزر گیا، اس وقت میں وہ تقاضے پورے نہ ہو سکے، اور اگر مزید غفلت ہوئی تو پتہ نہیں کون سے انجام کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو یہ قرآن نسخہ کیمیا جس نے ہمیں سجدے کی بھی تبلیغ دی، ہمیں نظام اسلام کی بھی تبلیغ کی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھایا، نظریہ پاکستان کی سیاست اس قرآن نے بتائی جو اسلامیہ نے ہند نے کر کے دکھائی، اور یہ ملک بنا۔ لہذا آج اس نظریے کا تقاضا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ہوش میں آ جاؤ، سمجھ جاؤ، اپنے اطوار صحیح کر لو اور اپنی اصلاح کر لو، ورنہ یہ اللہ کا طریقہ جاریہ ہے، پہلی امتوں کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، اور پھر جب آ جائے گا وبال تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ رب ذوالجلال کا قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ جس نعمت کا تمہیں اللہ نے مستحق قرار دیا ہے، سزاوار ٹھہرایا ہے، وہ مل چکی ہے، اس کے اگلے لمحے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا۔ 60 سال انتظار میں گزر گئے، آج دو قومی نظریے کا جو مطالبہ تھا، تقاضا تھا، ملک کے مل جانے کے بعد وہ سب ایک خواب کی شکل میں ہے۔ اس خواب کو عملی جامہ پہنانا یہ ہمارے کندھوں پر وہ امانت ہے جو اسلاف کی طرف سے رکھی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید کا ایک دوسرا فرمان بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 24 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے، اب اس کو دیکھنا اور پھر سمجھنا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن پر تقاضے کیا ہیں، اور بالخصوص جو پاکستان کا رہائشی ہے، جو جنت نظیر ملک میں رہتا ہے، جو وحدت اور توحید کے اس عطیے میں موجود ہے، جو دنیا کے نقشے میں ایک بہت سچے نظریے کی سلطنت کے اندر رہتا ہے، اس کے تقاضے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اب دیکھنا اس میں ہر بندہ آ گیا ہے۔ یہ بھی سوچ ہو سکتی تھی کوئی کہتا میں تو دکاندار ہوں، میں کوئی سیاسی رہنما نہیں، میں کوئی مذہبی رہنما نہیں، میں دو قومی نظریے کا پرچار کیا کروں، اور میں دو قومی نظریے کا تقاضا کیسے پورا کروں، اور اس ملک کی بقا میں میرا حصہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل ایک سٹریٹ میں رہنے والا ہوں، مجھے قومی دھارے کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو قرآن اس کو جھنجھوڑ رہا ہے، تو گلی میں رہتا ہے مگر پھر بھی تو کلمہ گو ہے، تو مومن ہے، تیرے ایمان کا ایک تقاضا ہے، تو رہبر نہیں، تو قوم کا لیڈر نہیں، تو ایک مومن تو ہے، اپنے مومن ہونے کا جو حساب ہے اس کو تو پیش نظر رکھو۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا والدین، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارے خاندان، اموال اقترفتموها تمہاری وہ دولت جو تم نے کمائی ہوئی ہے، وتجارۃ تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندے کی تمہیں بڑی فکر رہتی ہے، ومساکن ترضونها تمہاری وہ کوٹھیاں جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ ان میں سے کوئی چیز بھی
اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے، شریعت کے آگے ان میں سے کوئی چیز بھی حجاب بنتی ہے، شریعت کا تقاضا تھا بیٹا آگے آ گیا، شریعت کا تقاضا تھا والد نے آگے مخالفت کر دی، شریعت کا تقاضا تھا خاندان والے مقابلے میں آ گئے، شریعت کہہ رہی تھی یہ کرو، مگر انسان کی تجارت کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسا نہ کرو مندہ بڑا ہو جائے گا، شریعت کہہ رہی تھی کہ تمہارا نصاب یہ ہے، مگر انسان سمجھ رہا تھا اگر ایسے کروں گا تو میری تو کوٹھی بھی جائے گی، میری کار بھی جائے گی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر ایسا تمہارا ذہن بن گیا تو پھر کیا ہے، فتربصوا، انتظار کرو، کس چیز کا؟ میری رحمت کا انتظار مت کرنا، پھر میرے عذاب کا انتظار کرنا، فتربصوا، انتظار کرو پھر حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ رب اپنا امر لے آئے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ فرمایا خالق کائنات نے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ کا یہ قرآن جسے ہم مصلی پہ کھڑے ہو کے پڑھے یا سنے، جس کو ہم اپنے لیے وظیفہ بنائیں، اس قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس دین کے نصاب کے لحاظ سے جو محبت خدا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، وہ تقاضا آج بالخصوص کیا جا رہا ہے کہ جس وقت تم نے جواز یہ پیش کیا تھا، اپنی دلیل یہ بنائی تھی کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اور وہاں ہند میں ہمارے اوپر جو ہندو تسلط ہے اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ نے بات مان لی، ملک عطا فرما دیا، اب ملک کے مل جانے کے بعد بھول جانا، یہ رب ذوالجلال کو ناراض کرنے کے مترادف ہی نہیں بلکہ عین ناراضگی کو حاصل کرنا ہے۔ اس واسطے آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں پڑا ہوا قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے کہ جس وقت ایک طرف یہ چیزیں ہیں جن کا نام قرآن میں لیا، وہ رشتے ہیں، وہ دولت ہے، وہ کاروبار ہے، وہ کوٹھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسری طرف دین کی بات ہے، دین کی راہ ہے، دین کا تقاضا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس دین کو رائج کرنے میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر رحمت کی امید مت رکھنا، پھر دعاؤں کے قبول ہونے کے منتظر مت رہنا، اور پھر جب آئے گا میری طرف سے تم پر عذاب آ جائے گا، گرفت ہوگی اور پھر مواخذہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے اس آیت نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر، وہ کوئی رہبر دین نہ ہو، وہ کوئی ملت کا لیڈر نہ ہو، وہ گلی محلے میں رہنے والا عام مسلمان جو ہے، اس کے اوپر جو حقوق ہیں ان کو بھی واضح کر دیا گیا کہ جس وقت تمہاری اپنی ذات تمہارے پاس ہے، پورا ملک نہیں، شہر نہیں، محلہ نہیں، اپنا بدن تو ہے، اس بدن پر وہ دین نافذ کرو جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور جس کے نفاذ کا جواز بنا کر ملک حاصل کیا تھا کہ وہاں پابندیاں ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تقاضا ہے دو قومی نظریے کا، اور یہ اس ملک کی سالمیت کا راز ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو یہ سالمیت کیسے رہے گی؟ فتربصوا، اللہ تو فرما رہا ہے پھر انتظار کرو، پکڑ آ جائے گی، وعید ہوگی، لہذا سالمیت اس میں ہوگی، ملک محفوظ اس میں رہے گا، سلامت اس میں رہے گا کہ جس وقت وہ تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ورنہ خالق کائنات جل جلالہ ایک مقام پر فرما رہا دمرنا تدمیرا، جس نے ہمارے نظام کو چھوڑا ہم نے تہو بالا کر دیا، ہم نے ان کی اینٹ کی اینٹ بجا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور دوسری طرف یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے پاکستان کی سالمیت کا راز کہ جس مقصد کے لیے لیا تھا وہ مقصد پورا ہو اور اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا حاکم بدہن بڑے مشکل عواقب اور انجام کی طرف ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، اور بالخصوص موجودہ صورتحال کا پاکستان، شاید پاکستان کی عمر میں اس پر اتنا مشکل وقت نہ آیا ہو جتنا مشکل وقت اب پاکستان پہ آ چکا ہے۔ یہ جلتا ہوا پاکستان، یہ سلگتا ہوا پاکستان، یہ دھماکوں سے لرزتا ہوا پاکستان، یہ چیتے اڑتے ہوئے، چیتڑے اڑتے ہوئے باشندگان والا پاکستان شاید پوری تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا جیسا اب ہو چکا ہے۔ ملک کی چولیں ہل چکی ہیں، ملک کا ڈھانچہ جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں، مسائل ہی مسائل گلی گلی محلے محلے میں کھڑے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ سالمیت جو ملک کی تھی اس کو بالکل داؤ پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں جو اس کے آخر اسباب ہیں
وہ اسباب بھی تلاش کر کے ان کو بھی ختم کرنا چاہیے تاکہ ملک کی سالمیت رہے، ملک باقی رہے، وہ شہیدوں کی روح خوش رہے۔ وہ 20 لاکھ شہیدوں کی روحیں اب بے چین ہے کہ ہم نے یہ جانیں اس لیے نہیں دی تھی کہ کچھ خاندان اس ملک میں اپنی تجوریاں بھرتے رہے، ہم نے جانیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اس ملک کو معاذ اللہ شراب خانے کی شکل دے دی جائے، ہم نے جانیں اس لیے نہیں دی تھی کہ پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنا دیا جائے، ہم نے جانیں اس لیے نہیں دی تھی کہ ملک پاکستان کا ہو اور فوج امریکہ کی دندناتی پھر رہی ہو، ہم نے جانیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اس ملک میں مسجدیں بھی محفوظ نہ ہو، ہسپتال بھی محفوظ نہ ہو، مسجدیں بھی دھماکوں سے لرز رہی ہوں، ہسپتال تک دھماکوں سے لرز رہے ہوں، لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہوں، شفا خانوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہو۔ وہ شہیدوں کی روحیں بے چین ہیں اور ان کا تقاضا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لیے ملک بنایا تھا، اے زندہ لوگوں وہ مقصد پورا کر کے ہماری روحوں کو ٹھنڈا کر دو۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں چونکہ ٹائم مختصر ہے، میں ایک ہی حدیث سے وہ اسباب بھی سامنے رکھتا ہوں اور ان کا حل بھی سامنے رکھتا ہوں۔ الترغیب والترہیب میں بھی موجود ہے، بہقی نے اپنی سنن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انتم اذا وقعت فیکم خمس، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب 5 چیزیں امت میں آ جائیں گی، جب 5 فتنے آ جائیں گے، 5 آزمائشیں ہوگی، اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے ساتھ فرمایا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَكُونَ فِيكُمْ، اور میں رب کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیزیں تم میں آئیں، نظر آ رہی ہے کہ وہ آئیں گی، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ رب تمہیں بچائے، یعنی تم ان کا مقابلہ کر سکو، ان کو ہٹاؤ اپنے معاشرے سے اور اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے پاک کرو۔ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات یہ ہے، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط یعمل فیہا علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم، جس قوم میں بھی فحاشی آ جاتی ہے، عریانی آ جاتی ہے، جس قوم میں بے حیائی آ جاتی ہے، فرمایا اس قوم میں وہ درد لوگوں کو لگتے ہیں، وہ مرض کہ جن کا کبھی سنا ہی نہیں گیا ہوگا، ایسی ایسی بیماریاں لوگوں کو لگیں گی کہ جو اسلاف کو کبھی نہیں لگتی تھی، ایسی ایسی بیماریاں اللاتی لم تکن فی اسلافہم، جو اس قوم کے اسلاف میں جن بیماریوں کا نام تک نہیں سنا گیا ہوگا، وہ بیماریاں آ جائیں گی۔ کب؟ جب قوم میں فحاشی آئے گی، جب عریانی آئے گی، فحاشی آئے گی، بے حیائی آئے گی۔ فرمایا طاعون اور اوجاع وجہ کی جمع ہے، فرمایا وہ درد اور وہ بیماریاں جنم لیں گے، وہ امراض آ جائیں گے کہ جن کا کبھی نام ہی نہیں سنا تھا، نئی نئی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوگی، اور سبب اس کا کیا ہے؟ سبب اس کا عریانی ہے، فحاشی ہے۔ آج اس بات پر تو گواہ ہو کہ ایسی نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں، بندہ کہہ رہا ہے ایسی ایسی بیماریاں جن کا کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو یہ آئی کیوں ہے؟ اس کا سبب جنہوں نے بیان کیا ان کی عظمت کو سلام بھی کرو اور ان کی بتائی ہوئی بات کا احترام بھی کرو۔ تو وہ پہلے بتا گئے تھے کہ جب قوم میں فحاشی ہوگی، گلی گلی محلے محلے میں ڈش چل رہی ہوگی اور عریانی ہوگی اور میوزک اور گانے اور بے حیائی اور بے پردگی، جس قوم میں یہ آ جائے گی، جس وقت میری قوم کے اندر، تو کیا ہوگا؟ پھر قوم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی، ذہنی اور جسمانی، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک جو پورا ماحول ہے وہ کرب اور اضطراب کی نظر ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وما منع قوم الزکاۃ الا منع القطر من السماء، جس قوم نے زکات دینا چھوڑ دی ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بند ہو جائے گا، خالق کائنات جل جلالہ رحمت نازل نہیں کرے گا۔ اور فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو بارش کا نزول بھی بند کر دیا جاتا، اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے اللہ کے نظام جو زکات کا نظام ہے اس کو چھوڑ دیا جس وقت میری امت کے اندر، تو یہ ہوگا کہ رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وما بخس قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، جس وقت یہ صورتحال ہوگی کہ ناپ پورا نہیں ہوگا، تول پورا نہیں ہوگا، اس وقت قوم میں قحط آ جائے گا، ان کو فاقے کا سامنا کرنا پڑ جائے گا،
سبب کیا ہے کہ ناپ توڑ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا صرف واقعی نہیں ہوگا، ان کو ظالم حکمران کا سامنا بھی ہوگا۔ جس وقت قوم ناپ صحیح نہیں رکھے گی، تول صحیح نہیں رکھے گی، ان کو جور سلطان کا سامنا ہوگا، ان پر ظالم حکمران جو ہیں وہ مسلط کر دیے جائیں گے اور ان کے ظلم کا اس قوم کو سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، فرمایا جس قوم میں رب کے قرآن کو چھوڑ کر اپنی باتوں کو نافذ کیا جائے گا، اللہ اس وقت میری امت پر غیروں کو مسلط کر دے گا۔ امت میری ہوگی، مسلط غیر ہو جائیں گے، جیسے آج معاذ اللہ امریکہ مسلط ہو رہا ہے، امت میری ہوگی اور تسلط غیروں کا ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ وَلَا حَكَمَ أُمَرَاؤُهُمْ بغیر ما انزل اللہ، فرمایا جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو چھوڑ کر جب فیصلے کیے جائیں گے، رب کہتا ہے یہ چیز حلال ہے اور اس کو چھوڑا جا رہا ہے، رب کہتا ہے یہ چیز حرام ہے اس کو کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلے کرنے والی جو پاور ہے ان کے فیصلے ایسے ہیں، قاضی ایسے، جج ایسے، اور جس وقت حکمران ایسے، اور جس وقت پالیسیاں ایسی، اور جس وقت غیروں کے اشاروں پہ چلنے والی حکومتیں، ایسے لوگ جو ڈکٹیشن غیروں سے لے کر ملک چلائیں گے، یہ خود جواز فراہم کر دیں گے اور اس وقت ان پر غیروں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ تو یہ تقاضا دیکھو سامنے آ رہا ہے۔ دو قومی نظریے میں کہا تھا ہم ملک لینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ فرماتا ہے جس نے میرے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کی اسے کیا ہوگا؟ اس پر غیر کو مسلط کر دیا جائے گا۔ افغانستان میں غیروں کا تسلط، عراق میں غیروں کا تسلط، کشمیر میں غیروں کا تسلط، پاکستان میں غیروں کا تسلط، اور پوری دنیا میں بڑھتا ہوا غیروں کا تسلط۔ یہ اس بات کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ قصور ہمارا اپنا کتنا ہے، ہمارے حکمرانوں کا کتنا ہے، کہ جس وقت اللہ کا دیا ہوا قرآن اس کو مسجد کی الماری تک محدود کیا جا رہا ہے، اس کو سر پر رکھ کر قسمیں اٹھانے کے لیے ہی سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا نہیں جا رہا کہ ہم نے دکان کیسے چلانی ہے، مکان کیسے خریدنا ہے، نظام کیسے بنانا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے بتا کے گئے ہیں کہ یہ مرض اگر آ گیا امت کے اندر کہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا گیا، میرے نظام کو ترک کر دیا گیا، تو پھر فرمایا خود بخود تم پر غیر مسلط ہو جائیں گے۔ اور لفظ بولے، آج جس وقت ہم تورا بورا کی پہاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں دیکھتے ہیں، آج کابل و کندھار کی گلیوں میں جس وقت امریکی فوج دن دناتی ہوئی دیکھتے ہیں، آج جس وقت ہم وزیرستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، یا عراق کے اندر جو نبیوں کی سرزمین ہے وہاں پر یہودی اور عیسائی مسلط ہوتے دیکھتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھ کر سرکار کے علم کو داد دینا یہ ایمان کا تقاضا بنتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب میرا حکم، میرے رب کا حکم چھوڑ کر اپنے حکم چلانے شروع کیے جائیں گے، فاستنقذوا بعض ما فی ایدیہم بعض ما فی ایدیہم، فرما اور تو اور رہا، دشمن اتنا طاقتور بن جائے گا تمہارا کہ تمہارے ہاتھ سے نوالا چھین کے لے جائے گا۔ جو کچھ گھر میں ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے، فاستنقذوا بندے کی سب سے محفوظ چیز ہے وہ جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جو کہیں پڑی ہے وہ تو کہیں پڑی ہے، جس چیز کا خود محافظ ہے، نگران ہے، وہ ہاتھ کا لقمہ ہے، جس کی تڑپ بھی ہے، طلب بھی ہے، حاجت بھی ہے، اور آپ کھانا چاہتا ہے۔ فرمایا ایسے ظالم، ایسے غیر مسلط ہو جائیں گے، ایسے غیر آ جائیں گے، ایسے دشمن تم پہ مسلط ہو جائیں گے، وہ تمہارے سرمایہ کو لوٹ لیں گے، تمہارے وسائل کو ہڑپ کر جائیں گے، اور تو اور رہا جو لقمہ توڑ کے ہاتھ میں پکڑا تھا منہ میں ڈالنے کے لیے، وہ بھی تمہیں منہ میں نہیں ڈالنے دیں گے، وہ بھی چھین کے لے جائیں گے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے فرامین کی صداقت، اور یہ ہے اس لیے کہ دیکھو پہلے سمجھا دیا گیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں پنجروں میں بند نہ کیا جائے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے وسائل غیر ہڑپ نہ کرے، تو پھر سیدھے رہو، سیدھے کام کرو، پھر اس نظریے کے مطابق جو پیش کر کے یہ ملک لیا تھا اس کو پیش نظر رکھو، اور اس کو پیش نظر رکھو گے پھر ہر چیز محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر 5ویں نمبر پر ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وما اتلوا کتاب اللہ وسنت نبیہ، جس وقت لوگ قرآن کو معطل کر دیں گے اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، قرآن معطل ہو جائے گا اور سنت نبی علیہ السلام متروک ہو جائے گی، تو پھر کیا عذاب آئے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعل اللہ بأسہم بینہم، پھر خانہ جنگی ہوگی، پھر آپس میں لڑائی ہوگی، بأسہم بینہم، پھر آپس میں جنگ ہو جائے گی، ہر بات پائی گئی، ہر وہ
شک سامنے آ گئی اور ہر چیز اسی طرح جیسے محبوب علیہ السلام نے بیان کی تھی وہ نظر آ رہی ہے. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے صرف مرض بیان نہیں کیا، اس کا علاج بھی بیان فرمایا ہے. وہ پہلے بیان کیا ایسا کیوں ہوگا جب تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی، جب تم چھوڑ جاؤ گے اپنے نظریے کو، اپنے دین کو. اب یہ دیکھو ما اتلو کتاب اللہ و سنت نبیہ الا جعل اللہ باسہم بینہم. جب تم نے کتاب کو معطل کر دیا، جس وقت میری امت نے کتاب کو معطل کر دیا. اب آپ سمجھتے ہوں گے یہ تو بڑا مشکل سخت لفظ ہے معطل کرنا. ہمارا قرآن تو ہمارے پاس ہے، ہمارا قرآن تو پڑھا جا رہا ہے، ہمارے قرآن کی تو تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ معطل کیسے ہے؟ تو میرے بھائیوں قرآن تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح کرو، اور اگر وہ کام ویسے نہ کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ معاذ اللہ قانون معطل کر دیا گیا ہے. قرآن کا نظام جب قائم نہیں، قرآن کی حکومت قائم نہیں، قرآن کے تقاضے جو ہیں ان کو پس پش ڈال دیا گیا ہے. جسے قرآن حرام کہتا ہے وہ جس وقت کیا جا رہا ہے، جس کو قرآن مجید ناجائز کہتا ہے اس کو جس وقت آنکھوں کا نور بنایا جا رہا ہے. قرآن مجید جس چیز سے دور رکھنا چاہتا ہے اس چیز سے جب معانقہ کیا جا رہا ہے تو یہ ہے کہ قرآن کو قرآن نہیں سمجھا جا رہا، قانون کو قانون نہیں سمجھا جا رہا. اس معاشرے میں ایک قانون بنتا ہے پھر معطل ہو جاتا ہے، تو معطل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لفظ کھرچ دیے جاتے ہیں، اس کے لفظ دھو دیے جاتے ہیں، نہیں، اس کا عمل روک دیا جاتا ہے. اب یہ رکا ہوا عمل بالقرآن یہ تعطل ہے قرآن مجید برہان رشید کا، کہ قرآن مجید کو معاذ اللہ معطل کر کے انگریز کا بنایا ہوا قانون، اس کے ضابطے، اس کے نظریات، اس کو تھانوں میں، کچہریوں میں، بازاروں میں، ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر اور پالیسیوں میں مین جگہ ان چیزوں کو دے دی گئی جو غیروں کی بنائی ہوئی ہے، اور قرآن جو کلام الہی ہے اس کو چھوڑ دیا گیا. اور دوسری طرف کیا ہے؟ سنت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا بیٹا جس وقت دیکھتا ہے تو کہتا بال ایسے رکھوں گا جیسے فلاں ایکٹر نے رکھے ہیں، داڑھی یوں منڈاؤں گا جیسے فلاں نے منڈا رکھی ہے، کپڑے یوں پہنوں گا جیسے فلاں نے پہن رکھے ہیں. سنت نبی کو ترک کیا گیا، سنت نبی کو ایکسپائر قرار دے دیا گیا. اس طریقے کا وقت معاذ اللہ گزر چکا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت میری سنت کو میری امت چھوڑے گی، میری سنت کو ترک کر دے گی، میری سنت کا مذاق اڑائے گی، کہ میری سنت کو پسے پشت ڈال دے گی، میری سنت پر غیروں کے طریقوں کو ترجیح دے گی، میری سنت کو پیچھے رکھ کے غیروں کا فیشن میری امت آگے لے آئے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا جعل اللہ باسہم بینہم. پھر خانہ جنگی ہو جائے گی، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑے، آپس میں دھماکے، آپس میں وارداتیں. اس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. آج دیکھو اس سنت سے دوری کا نتیجہ ہمیں وزیرستان میں بھگتنا پڑ رہا ہے. اس قرآن کو معطل کرنے کا جو ایک وبال تھا وہ سوات کی اور باجوڑ کی زمین پہ نظر آ رہا ہے. یہ جو خانہ جنگی ہے، یہ جو دونوں طرف سے خون بہ رہا ہے، یہ جو صورتحال بن گئی ہے یہ اس وبال کی وجہ سے جو قرآن کا نظام معطل کیا گیا اور جو سنت کو متروک کیا گیا. اس واسطے آج اس ملک کے باشندگان اور دو قومی نظریہ کے حامی جنہوں نے اس بیس پر اس ملک کو حاصل کیا تھا، یہ ان پر اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ اس تبلیغ کو برسریام کریں، ہر طرف اس پیغام کو پہنچائیں. اور اس بات کے کرنے میں مجھے کوئی یار نہیں ہے. مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے. جب ایسی صورتحال بیان کی گئی تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ان میں سے شہید کون ہوگا، حق پر کون ہوگا؟ فرمایا دونوں ہی اپنی بنیاد کو چھوڑ چکے ہوں گے اور ان کا ملت اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. مستدرک للحاکم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کو نامزد کر کے وہ بیان کیا جو موجود ہے سند صحیح کے ساتھ. اس واسطے ہم اس صورتحال کے اندر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور وہ جو پلاننگ اور وہ جو پالیسی ہے کہ جس کی بنیاد پر اپنوں پر توپیں کھول دی گئی ہیں، ملک کے باشندوں کو تحت دیکھ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور بارود برسایا جا رہا ہے، ان کی مذمت کرتے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو خود اسلام کی فوج کہ جس کا ماٹو جہاد فی سبیل اللہ ہے، ان کی گردنیں اتارنے کو باعث ثواب سمجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی حقیقت کو بھول چکے ہیں. حقیقت پاکستان اسلام، ایمان اور مسلمان
یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نظریہ پاکستان اور سالمیت کی بات کرتے ہوئے آج ہمیں اپنے اسلاف کی روحوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس عظیم کردار کو اپنے لیے کشید کرنا ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے سالم ہو جائے، اس کو سلامتی مل جائے، اس کی عوام کو چین ملے، اس میں کہیں کسی کا ناجائز خون نہ بہ سکے، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ستم نہ ہو، کوئی عدم مساوات نہ ہو، کسی کو اپنے حقوق کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، کسی کو باہر نکلنے پر اپنی جان کے چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ چیزیں سب پیدا ہوگی جس وقت نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ نظریہ پاکستان ہی اساس ہے۔ آج نظریہ پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے جب ہند کو خوش کرنے کے لیے پاکستان دھماکوں سے گونج رہا ہوتا ہے، جس وقت اکھنڈ بھارت کی طرف ایک نئے طریقے سے بڑھنے کے لیے وہ پرانی باتیں اس شور میں کی جا رہی ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ جن ان کے اسلاف نے، آباء و اجداد نے، مشائخ نے، علماء نے اپنا خون پیش کر کے، اپنا وقت پیش کر کے یہ ملک بنایا تھا کہ ہم اس ملک کی سلامتی کے لیے کام کریں اور اپنے اپنے کردار سے، یعنی وہ بڑا کردار تو اپنی جگہ رہ گیا، جہاں تک اپنا کردار ہے ہم کسی چیز میں ملاوٹ نہ کریں، ہم ملت کے معدے خراب کرنے کے لیے ہماری طرف سے خوردنی چیزوں میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، ہماری طرف سے ملک کے وسائل کی کوئی چوری نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی ایسی عدم مساوات کی پالیسی نہ ہو، اپنے بدن پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا یہ اولین کام ہے ہمارے لیے نظریہ پاکستان کے لحاظ سے۔ اور پھر اس ملک کی بقا اور سلامتی، یہ یاد رکھو جو کرایہ دار ہوتا ہے اس کو مکان سے کوئی پیار نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے جب تک ہے پھر اگلے مکان میں چلا جاؤں گا، اور جس نے خود بنایا ہو اور بنایا بھی ایسے ہو کہ شہیدوں کے خون کے سچے میں خون کو ڈال کے اور پیکر بنا کے اینٹیں بنائی ہوں اور پھر ملک بنایا ہو، ان پر زیادہ ذمہ داری ہے اور احساس ان کو اپنے وطن کا یقیناً ہوتا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔